بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، اس لیے اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کی بیماری، ہیجے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرآن ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرآن ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کے نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہیں، تاکہ جماعت کے ساتھ کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مہاجد نے کہا، سورہ یاسین میں آثارہم سے قدم مبارک ہے، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہیں، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، اور خود آگ کی چنگاری لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ امام بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔
تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں گنتی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں بھی اللہ کی بندگی میں مصروف رہے۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہا۔ چوتھے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپسی محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد ہی اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔